بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، بس گئی مدینے۔ علم الانسان ما لم يعلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کی محبت ہے کہ اور آپ کے اساتذہ نے جو آپ کو جو سعادت مندی کا جذبہ اپنے طرف سے منتقل کیا ہے، اس کا شاید یہ کرشمہ ہے کہ آپ نے اس ظلم و جہول کو آپ حضرات نے یاد فرما دیا اور معلم کی کرسی پہ بیٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حسن ظن کو باقی رکھے۔ بھائی دیکھیے، آپ لوگ ماشاءاللہ، میں نے سنا جیسا کہ بہت سارے طلباء بھی فراغت حاصل یعنی عالم بننے جا رہے ہیں، اور ہم شاید کسی زمانے میں عالم بنے ہوں گے لیکن اب میاں جی ہو گئے، ہے نا۔ انتظام و انصرام نے اور نظم و نسق کے کام نے، گلی گلی کی دھول نے، ڈگر ڈگر کی خاک نے صلاحیتوں پر اس طرف رنگ چڑھا دیا یا گرد ڈال دی کہ کبھی کبھی وہ چیزیں قصہ پارینہ یا ماضی کا دھندلا عکس دکھائی دیتی۔ آپ لوگوں کے بیچ میں جب کبھی آتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے، بہت رہا ہے کبھی لطف یار ہم پر بھی، گزر چکی ہے یہ فصل بہار ہم پر بھی، ہے نہیں۔ شاید ایک زمانہ میں ہم لوگ بھی اسی طرح بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے اساتذہ جب کوئی سینئر ساتھی اس طرح کی کوئی مجلس کا انعقاد کرتا تھا تو کہتے تھے لو آج خیریت نہیں ہے، آج دماغ کچھ زیادہ پکے گا، ہے نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا احساس بھی ہوتا تھا، کچھ لوگ ایسے پہنچ جاتے تھے کہ خواہ مخواہ دماغ کے سارے خلیوں کو خالی کر ڈالتے تھے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو۔ عزیزو، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ابھی بہت کچھ نہیں، کیونکہ بہت کچھ آپ خود حاصل کر رہے ہیں اور ایسی جگہ حاصل کر رہے ہیں جو دنیا کے بڑے اور اہم ترین تعلیمی مراکز میں سے۔ میں ایک بس دل میں جو کبھی کبھار درد کی کرچی جیسے شیشہ چھن سے ٹوٹ جاتا ہے، چبھن محسوس ہوتی ہے، شاید میں کوشش کروں کہ میں تھوڑا سا وہ شیئر کروں، ورنہ آپ کسی عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ نہیں اور مشیخت برے الفاظ یا جملے سننے کی توقع نہ رکھیں۔ اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں وہ چیزیں۔ ابھی ہمارے عزیز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا فرمایا۔ بلا شبہ حضرت مولانا عالمی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہندوستان کے مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے اور بجا فرمایا کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اور اس میں اس کی مشیت ہے، اور والقدر خیرہ و شرہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس میں ہمارے لیے، اس کائنات کے لیے، اس پوری زمین کے کرۂ ارض کے لیے اس میں خیر ہی خیر۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا نیپالی ہونا شاید ہمارے لیے خیر کا باعث۔ ایک چیز ہم بہت ہی محبت سے آپ سے کہنا چاہیں گے
کہ ہمارے علماء اور ہمارے فضلاء، ہمارے مشائخ، نیشنلٹی تو ان کی نیپال کی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ملک سے بہت حد تک ناواقف ہوتا ہے۔ آپ کا ملک کیا ہے، کیسا ہے، اس کا پس منظر کیسا ہے، اس کی تاریخ کیسی ہے، اس کا آئین اور دستور کیسا ہے، اس کے تقاضے کیسے ہیں، یعنی آپ وہاں کے ماحول میں کس طرح فٹ ہوں گے، کس طریقے سے وہاں آپ کے لیے اسپیس پیدا ہوگا، یہ چیزیں شاید ہمارے لیے دلچسپی کا موضوع نہیں ہوتی ہیں، یا کیا وجہ ہے، یا ممکن ہے کہ ہمارے سلیبس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کسی کتاب میں، غالباً رسم المفتی میں، کہ من لم یعرف بأہل زمانہ فہو جاہل، حالات اور ظروف سے واقفیت نہیں رکھنے والا شخص عالم نہیں۔ اسلامی احکام کی، مسائل کی بہت ساری بنیادیں اس چیز پر منحصر ہوتی ہیں۔ تنظیموں، شخصیتوں کے کام کا لائحہ عمل اور منصوبہ بندی کا بہت بڑا انحصار آپ کی واقفیت پر، جس سرزمین کے آپ ہیں، جہاں آپ کام کریں گے، جہاں آپ جائیں گے، اس بات پر ہے کہ آپ کس وطن کے ہیں، اس وطن کے کا پس منظر کیا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے چیلنجز کیا ہیں، کن مسائل سے آپ دوچار ہیں، ان چیزوں کا جاننا۔ پھر یہ کہ اس کے لیے دل میں، ایک سینے میں درد اور کرب، ایک تڑپ، ایک چبھن پیدا ہونا، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے یہاں 2 رکعت کے امام تو بہت دیکھتے ہیں، قوموں کا امام نہیں دیکھتے، قوم کا امام نہیں دیکھتے۔ آج ضرورت ہے ملت کو، ملت کا امام 2 رکعت کے امام کے ساتھ ساتھ اور منبر و محراب کو آباد کرنے والی شخصیات کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ قوم کی سیادت اور قیادت کرنے والے افراد بھی ہمیں میسر ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیپال میں آپ کے پاس کام کرنے والے آج افراد ہی نہیں۔ آج آپ کے ملک کی یہ حالت ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 15-20 سال پہلے، بابو یہ چائے تو آپ کی جو ہے مرحوم ہو جائے گی۔ 15-20 سال پہلے سنتے تھے کہ کسی خطے میں وہاں 2 قادیانی ہو گیا، اس خطے میں 1 ہو گیا، وہاں ہو گیا۔ آج آپ کو صورتحال یہ ہے کہ دارالحکومت کاٹھمانڈو میں 5 جگہوں پر کرائے پر مکان لے کر ان لوگوں نے جماعت خانے کھول رکھے ہیں، اور سینکڑوں لوگ وہاں جا رہے ہیں، سینکڑوں۔ الرد ولا باطل۔ بہائیت، بہائیوں کو جانتے ہیں، وہ بھی ایک فرقہ ہے۔ بانشر چوک جہاں سنسد بھون ہے، اس کے جسٹ اپوزٹ سائڈ میں بہائیوں کا ہیڈ آفس ہے۔ اہل تشیع کاٹھمانڈو کے نیا بازار میں انہوں نے بھی اپنی دکان کھول لی، اور 5-6 سالوں سے مسلسل وہ تشیع کا کام وہاں انجام دے رہے ہیں۔ داخلی مسائل ویسے ہی ہمارے لیے کم نہیں تھے۔ ادھر کہتے ہیں کہ جب دھواں اٹھتا ہے کہیں کسی آگ کا تو اڑوسی پڑوسی بھی متاثر ہوتے ہیں، تو گرد و پیش کا گرد و غبار نیپالیوں کی ناک سے اب ٹکرانے لگا۔ جا بجا آپ کون سبھا، کون سنگ، کیا کیا، ان کی طرف سے آپ تحدیدی بیانات آپ کو سننے کو ملیں گے۔
اور یہی نہیں، ابھی بعض تنظیموں نے ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے خلاف مسلح کارروائی کا بھی اعلان کیا۔ اس بیچ کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اس ملک میں آئینی صورتحال کی بات ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 2047 سال میں، وکرم سمبت جانتے ہیں نا آپ لوگ، 2047 سال میں ایک سمویدھان بنا تھا۔ غلط ہے، اس سے پہلے 3 بار سمویدھان ملک کا بنا تھا۔ 2047 میں ہی بنا، 2059 میں ایک انترم یعنی عبوری آئین بنا۔ ان تمام آئینوں میں مسلمانوں کا کوئی حق تھا نہیں۔ 2072 کے سمویدھان میں کچھ حقوق آپ کے لیے، ہمارے لیے اس میں آئے، بالخصوص بنیادی حقوق کے کالم میں کچھ حقوق لکھے گئے۔ البتہ ان برہمنوں نے اپنا خبث باطن وہاں بھی دکھلایا، اور آئین کی تمہید میں اور اس کے بعد بالخصوص دفعہ نمبر جو 3 ہے، آرٹیکل نمبر جو 3 ہے اس میں انہوں نے ایسی بحث رکھ دی کہ اپنے لیے خاص اختیارات حاصل رہیں وغیرہ وغیرہ۔ بحیثیت مجموعی آئینی طور پر ہماری حیثیت پہلے سے قدرے مستحکم ہے، ہمیں اس آئین پر پاؤں ٹیک کر کے چلنے کی گنجائش ہمارے لیے موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو آگے بڑھا کر کے، جمعیت ہو یا وہاں کی دوسری تنظیمیں ہوں، جمعیت اہل حدیث یا اسلامی سنگھ یا اور بھی تنظیمیں ہیں، ہم نے سب کا وفاق بنایا تھا، لیکن میر جعفر اور میر صادق کی تاریخ ہمارے ہاں بھی دہرائی جاتی رہی، اور لوگ ہماری مشترکہ کاوشوں کو رہن رکھتے چلے گئے، گروی کرتے چلے گئے، اور اس کا خمیازہ ہم لوگوں کو مختلف شکلوں میں دیکھنا پڑ رہا۔ بہرکیف یہ کچھ ایسا پہلو ہے جس پر آپ حضرات کو پوری معلومات رکھنی ضروری ہے اپنے ملک کے سلسلے میں۔ دوسری طرف ہمارے لیے مواقع بھی الحمدللہ بہت ہیں۔ آج بھی اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود نیپال کی سرزمین بہت نرم ہے، کام کے مواقع ہیں، اور اگر صرف اپنی دکان اور اپنی سلطنت اور اپنی قلم رو کی فکر نہ کی جائے اللہ کے لیے، اور آج مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عالمیت، فضیلت، افتار، پتہ نہیں کن کن چیزوں کا علمی لبادہ اوڑھ کر اور شکل و شباہت علماء کی بنا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کام نہیں ہو پا رہا اس لیے کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، کہ کام پورے درد اور کرب کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ مولانا کو رحمۃ اللہ صاحب کو کا ایک شٹر اگر کہیں پر ان کی سپر مارکیٹ چل رہی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ میری بھی ایک مارکیٹ چلے، ہے نہیں؟ اور تقدس کا لبادہ اوڑھ کر کے اگر آپ دین کی کوئی خدمت کرتے ہیں دین کے نام پر، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ بارآور چیز ہے۔ اگر ہمارا مقصد حصول دنیا ہے اور لبادہ ہم نے اوڑھ لیا ہے تقدس کا، دین کی خدمت کا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بارآور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک دست بریدہ شخص مہمان ہوا اور قیام کیا اس نے۔ حضرت عمر نے دیکھا، نہیں حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ یہ شخص تو عابد شب زندہ دار ہے، رات کو اٹھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ بہت متاثر ہوئے اس کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر کے۔ آپ نے کل ہو کر پوچھا، 2-3 دنوں کے بعد پوچھا کہ بھائی تو بڑا اچھا بندہ ہے، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو انہوں نے اس عامل کا، گورنر کا نام بتایا، کہا کہ اچھا میں اسے خط لکھوں گا کہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اس کی خاطر مدارات جاری رہی۔ اسی دوران
حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا۔ جب اس ہار کی تلاش شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ہار ایک سونار کے پاس، اس سونار سے تفتیش کی گئی تو اس سونار نے بالآخر اسی دست بریدہ شخص کا نام لیا، کہا کہ اس نے مجھ تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی صدمہ پہنچا، رنج پہنچا، اور کہا چوری بہت بڑی چیز نہیں ہے، ایک جرم ہے، ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے جو مذہبی تقدس کا لبادہ اڑھا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کی ٹانگ کاٹ دو، ہے نہیں؟ تو اب ہماری مجلس، ہماری محفل میں، اس بزم کا مطلب یہاں نہیں، ہمارے وہاں اپنے ملک میں، ہے نہیں؟ کتنے دست بریدہ، پاؤں بریدہ ہیں ہم لوگ عملی طور پر، اور کتنے واقعتاً ہم لوگ کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہی جانے لیا، اور واقعتاً جب حالات دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہے نہیں؟ آپ لوگوں سے برادرانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات جو حاصل کیے ہیں اس کو علم نہ سمجھیں، جو حاصل کرنا باقی ہے سمجھیں کہ وہ علم ہے نہیں؟ اور اسی لیے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کی کہ علم الانسان ما لم یعلم، جو آپ جان ہی رہے ہیں تو وہ تو اب آپ کی معلومات کی فہرست میں آ ہی گیا، جو نہیں جان رہے ہیں اس کا حصول علم ہے، اور باقی چیزیں آپ اپنے بزرگوں سے سن ہی رہے ہوں گے۔ آج ہی سے، ابھی سے ایک اور کاوش کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، مجھے یاد ہے اسی طرح، میں اپنے عزیزوں سے کہا کرتا ہوں، میں نور الرضا پڑھتا تھا، 14 سال یا 13 سال کی میری عمر تھی۔ میرے استاد نے بتایا کہ بھائی 12 سال پہلے یہ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ میں نے کہا یار 12 سال، یہ بڑھا 12 سال پرانی کہانی بیان کرتا۔ میری عمر خود اس وقت 13-14 سال کی تھی۔ مجھے یہ دورانیہ بہت بڑا لگا۔ آج یہ ظلم و جہول نصف صدی پار کر چکا، اور یقین جانو مجھے آج، ہم نے بھی بہت بدماشیاں کی ہیں پڑھنے وقت میں کوئی اچھا طالب علم رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو بڑی نصیحت کروں اور آپ کو جو ہے درس دوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، ہے نہیں؟ ہم نے جو اپنی زندگی میں جو نہیں کیا وہ آپ کریں، جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ آپ نہ دہرائیں، ہے نہیں؟ کہتے ہیں اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار۔ نظم و نسق انسان کی زندگی میں، طالب علم کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کا جذبہ، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تھوڑی سی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور شخصیتوں میں خواہ مخواہ کا عجب، کبر اور خود پسندی، یہ شخصیت کے لیے بڑا سمے قاتل ہے، آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دے گی، آپ کہیں کام نہیں کر سکیں گے۔ یقین جانیے کہ سم و طاعت اور شخصیت کے اندر ایک طریقے کا نظم و نسق، بات ماننے کا جذبہ، بڑوں کے مشورے کے مطابق چلنا۔ آپ چھوٹے ہیں، اور معاف کیجیے گا آپ صحیح معنوں میں بھی چھوٹے ہیں، ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی آپ سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو بڑا بنائے گی کیا چیز؟ خدا کی قسم آپ کو آپ کی صلاحیت بڑا نہیں بنائے گی، کم، اس میں کم اس کا عنصر ہوگا، لیکن آپ کا یہ سم و طاعت کا جذبہ، آپ کا اخلاص، آپ کو ماننے کا جذبہ، بزرگوں سے آپ کا ربط، آپ کا تعلق، یہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جائے گا۔ بہت سارے طلباء، میں نے تو استاد کو یہ کہہ دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے فلاں کے ساتھ میں گفتگو کی۔ حقیقت میں منفی شخصیات جو ہوتی ہیں، منفی صلاحیتوں کی یا منفی عادات کی، آپ کو حلقے سے آپ باہر بھی چلے جائیے، غیر مسلموں کے حلقے میں بھی دیکھیے، تو کیا کبھی آپ نے کسی بدتمیز پر کتاب لکھی گئی ہوئے سنا ہے؟ کسی بےہودہ آدمی کا اسٹیچو بنایا گیا سنا ہے نہیں؟ اور کسی بدتمیز آدمی کو اچھے نام سے وہ لوگ بھی یاد کرتے ہوں،
ایسا نہیں، ہمیشہ صلاحیت کے ساتھ صالحیت کی اور سعادت مندی کی قدر کی گئی، اور گارجین کو اور خود طالب علم کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ مجھے بڑی بات عجیب لگی، میں نے ایک بات پڑھی تھی کہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں کہ ان کا اوائل عمر میں ان کی کیا حالت تھی۔ ناز و نعم کے تلے ہوئے بہترین ایک سے ایک کپڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، مدینہ میں پڑھ رہے تھے، ان کے استاد نے شکایت کی، ان کے والد مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز، شکایت یہ کی ان کے بال بڑے ہیں۔ دیکھیے بہت یہ نارمل بات ہے، عام سی بات ہے، یعنی بال بڑے ہیں۔ وہاں جب باپ کو خط ملا تو باپ نے صرف اتنی سی بات کے لیے، مصر سے مدینہ سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، باضابطہ اپنا ایلچی بھیجا ایک خط کے ساتھ۔ وہ ایلچی صرف اسی مقصد کے لیے اس نے مدینے کا سفر کیا، جا کر کے وہ خط دیا استاد کو، اور جس میں لکھا تھا کہ عمر کے بال ان کے سامنے تراشوا دیجیے۔ چنانچہ ان کے بال تراشے گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، میں ادھر ادھر کی شخصیت کا نام نہیں لے رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز کے بال تراشے گئے، اور پھر حضرت عبدالعزیز کا ایلچی وہ مصر اتنا ہی کے لیے وہ مصر واپس گیا۔ تو آج آپ یہاں ہیں، کل آپ ذمہ دار بننے جا رہے ہیں، رجال کار کی قلت ہے، قحط ہے آپ کے ملک میں، اور یقین جانیے ایسے لوگ کی تو اور بھی کمی ہے، اور بھی کمی ہے، جن کے اندر تھوڑا مراد، دیکھیے یہ اخلاص پتہ نہیں شاید اب کہانی بنتا جا رہا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ مطلب ابھی ہمارے بزرگ دوست ہیں قاری شبیر صاحب، ایسے ہی تذکرے میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی، اگر ایک کسان کہتا ہے کہ اس سے پوچھے کیا کرتے ہو، تو کہے گا کہ میں کسانی کرتا ہوں، زراعت کرتا ہوں، تو وہ سچا ہے اپنی بات میں۔ ایک ملازمت پیشہ سے پوچھو کیا کر رہے ہو، بھائی تو ملازمت کر رہا ہوں، سچا ہے اپنی بات میں۔ ایک مولوی سے پوچھو کیا کر رہے ہو، تو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے، کیا ہم اپنی بات میں سچے ہیں؟ لمحہ بھر توقف کر لیا جائے، سوچا جائے۔ آپ کے سامنے ہم نے تو جو کیا اور یقیناً جو کیا اس پر شرمندگی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، ہے نہیں؟ لوگوں نے ذمہ داریاں اس لیے دے دی کہ جو اچھی صلاحیتوں کے افراد تھے، حامل لوگ تھے، انہوں نے کسی نے ندوہ کی بزم مشیخت کو رونق بخشی، کوئی ریاض کے کسی جامع مسجد میں یعنی آتش نوائی کر رہے ہیں، نہیں، کوئی قطر میں ان کی شبنم افشانی ہو رہی ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اندھوں کے ملک میں جو کانا ہوگا اسی کو نہ ذمہ داری دی جائے گی، تو یہ کانا آپ کے بیچ میں بٹھا دیا گیا، وہاں بحثیت ذمہ دار آپ لوگ دل کیا کہتے ہیں کہ بینا اور جو ظاہری آنکھیں ہیں دونوں کے ساتھ آپ حضرات پہنچیں، آپ کے استقبال کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ وہاں تیار ہیں، منتظر ہیں، اور اس امید کے ساتھ آپ حضرات آئیں کہ وقت ہے گزر ہی جائے گا، عمر ہے کٹ ہی جائے گی، لیکن اللہ کے واسطے ہم لوگ اس بیچاری امت اور بیچاری قوم کے لیے جو حقیقتاً آج بہت زیادہ توجہ کی مستحق، بہت ہی زیادہ توجہ کی مستحق ہے، آج آپ کا ملک ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ ایسے افراد جو نیپال کی مختلف جیلوں میں بند ہیں، ان کے 400 سے 500 بچے، کچھ خواتین ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، 400 سے 500 بچے عیسائی مشنریوں کے یہاں پل رہے ہیں، کلمہ توحید کے حامل فرد کے نطفے سے پیدا ہونے والا کل صلیب کا دائی ہوگا۔ کتنی ذلت ناک بات ہے، اور یہ سب ہو رہا ہے جبکہ آج نیپال میں گلی گلی تنظیموں کا بورڈ ہے،
मदारिस का बोर्ड है नहीं। तो दुकान अगर हमारी भी खुले तो उसमें आम सा माल ना हो, उसमें गौहर नायाब हो, दुर्र आबदार हो, इसकी कोशिश की जाए। अल्लाह ताला हमारे और आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। वक्त ज़्यादा हो गया, कुछ लग़ज़िश या कुछ ऐसी बात हो गई हो, रह गई हो तो उसको दरगुजर फरमाएंगे। और आपका कोई इस्तिफ़सार हो और अगर आपके पास वक्त है, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर बैठ सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुतमईन कर सकूँ। इस वक्त जमीयत उलमा नेपाल का क्या किरदार है इन सारे में, क्या अमल है? जमीयत उलमा नेपाल उस जिसका मरकज़ी दफ्तर काठमांडू में है, इसीलिए है कि मिल्लत के आइनी, सियासी, माशी मसाइल पर वो अपनी जद्दोजहद को फोकस करे। हमने जैसे कादियानियत का मसला बयान किया, गरचे अभी आपको पूरब में भी एक ख़त्म नबूवत की मजलिस से वो लोग कर रहे हैं, मैं किसी की कोशिशों को कम नहीं करते। पश्चिम में एक मरहूम मजलिस है रौथट में, रौथट के वहाँ साथी लोग कोई है रौथट के? नहीं है, तो वहाँ भी है। लेकिन उसके बावजूद जो पहाड़ी इलाका है काठमांडू बिलखुसूस, हमने सारी तंजीमों को बुलाया था जमीयत में और कहा था मुश्तरका कोशिशें की, है नहीं। उसके बाद दूसरी नशिस्त हमारी नेपाली जामा मस्जिद में हुई, वहाँ दारुल इफ्ता कायम हुआ। मुफ्ती अबू बकर साहब उनकी निगरानी में एक कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो कमेटी ही रह गई। फिर इस बीच में हमने एक किताब कोई कादियानियत एक नज़र में वो शाये की, और जमीयत का जो भी फ़र्द, जो भी आलिम वहाँ पहुँचता है, हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ मसाजिद में जा कर के जुमा के दिन वाज़ नसीहत, इससे आगे हमारा काम अमली तौर पर इस ज़िम्न में नहीं बढ़ा। काम है, अभी मुल्क में आइन साजी हुई है, जो हमने किया वो मालूम कर लीजिएगा कुछ किया या नहीं किया। जो कर रहे हैं वो ये है कि कानून साजी के मरहले में भी हमारी कोशिश जारी है कि कानून का इंतबाक जो होता है वो दरअसल ज़ैली दफ़ात के ज़रिए होता है। जो अहम तरीन दफ़ात होती हैं उसमें सारी चीज़ें नहीं होती, जो ज़ैली दफ़ात होती हैं उनके ज़रिए इंतबाक होता है कानून का। तो उसमें भी हमारी कोशिशें जारी हैं, बहुत हद तक हम लोग कामयाब नहीं हैं। वाज़े लफ्ज़ों में सूरत हाल ये 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मरदमशुमारी अपने यहाँ होने जा रही है। पिछली मरतबा भी जमीयत ने उनको बाज़ाब्ता थ्रेट किया था, हम सारी तंजीमों को लेकर के पहुँचे थे कि हमारी फैमिली प्लानिंग आप लोग अपने दफ्तर में कर देते हैं। एक तरफ हम पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दूसरी तरफ आप हमारी तादाद कम कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके आदाद व शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम इसके लिए बात। लेकिन पिछले बार हमारे आदाद व शुमार बढ़ करके आए। उर्दू को आपको हैरत होगी कि 1.75% आया, जो कि हिंदी से ज़्यादा है। नेपाल में उर्दू हिंदी से ज़्यादा है आदाद व शुमार में, ताजुब फैज़ है ना। उसके बावजूद उर्दू के लिए हुकूमत की कोई काविश नहीं है, कोई सरमाया सर्फ नहीं हो रहा। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल एकेडमी जो इन चीज़ों को देखती है और उसका वाइस चांसलर होता है, जैसे यूनिवर्सिटी के मुसावी है वो इदारा, वहाँ भी हम लोग जमीयत ने बाज़ाब्ता मेमोरेंडम पेश किया। हम वहाँ के वाइस चांसलर से मिले, उनको डिक्शनरी के लिए अफराद हायर करने के लिए, उर्दू के फ़रोग़ और तरक्की के लिए हमने ज़ोर दिया। और मरदमशुमारी के महकमे को हमने फिर इस बार थ्रेट किया जा करके कि मरदमशुमारी के काम में अमली तौर पर हमारी शराकत होनी चाहिए इस बार। अरे तो ये काम है। उसके बाद अभी हम लोग इंशाअल्लाह 1-2 अफराद को बाज़ाब्ता कादियानियत के ख़िलाफ़ काठमांडू में काम करने के लिए बाज़ाब्ता उसका तक़र्रुर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हफ्ता अशरे में काम हो जाएगा इंशाअल्लाह।
सिविल सर्विस में मुसलमान की तादाद बहुत कम है। आईनी तौर पर ही हमें ऐसे हुकूक मिल जाएं, इसके लिए जमीयत कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश को हम ज़्यादा मीडिया वगैरह में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश कामयाब नहीं होगी, दूसरे मुत्तहिद हो जाएंगे हमें नाकाम करने के लिए, समझ रहे हैं? तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाइख्तियार मदरसा बोर्ड हो, उसके लिए भी आपके सूबा नंबर 1 विराटनगर में भी हम एक कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं पिछले साल। वहाँ के सूबा के वज़ीर तालीम जीवन घिमरे के साथ लंबी नशिस्त हम लोगों की हुई। 2 नंबर में भी हमारी कोशिश हो रही है। सूबा नंबर 5 में जमीयत कमज़ोर है, इसलिए वहाँ हमारे अहले हदीस भाई लोग वहाँ अपना कुछ कर रहे हैं। तो ये छोटा मोटा काम सर है। सही मानों में वहाँ पे तो नेपाल में बहुत सारे तंजीमें हैं, लेकिन सही मानों में कितनी तंजीमें हैं जो जैसे आप बताएं उस तरीके से उस नहज पे काम कर रही है? किस नहज पे? जो आप बताएं जो हुकूमत के से काम कर रही है, सही मानों में दीनी मतलब तो बहुत सारे तंजीमें हैं जो मतलब पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, इसके लिए काम करते हैं। नहीं, आप ये मत कहिए कि धन दौलत के लिए। मैं बोल गया हूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। अरे कहीं ना रिफाही काम कर रही हैं, नमूर की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है ना? तो इसीलिए तो आप हजरात की ज़रूरत है ना वहाँ काम करने वाले। अब देखिए, महाज पर तो जमीयत ही रहती है, और अगर कोई वफाक बनता है तो वो भी जमीयत ही बनाती है, और जमीयत अगर ढीली पड़ती है तो फिर सारी तंजीमें ढीली हो जाती है। ये आफाकी सच है नेपाल का। और इन दिनों हम लोग थोड़े ढीले हैं मुख्तलिफ असबाब की वजह से। हम अपनी कमज़ोरी का भी इजहार कर रहे हैं।